ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما يقوله الاستاذ للطلاب استاد طلباء کے لیے جو جملے استعمال کرتا ہے انہی جملوں میں سے 12واں جملہ ہے استدعی اباک غدا۔ استدعی اس کا معنی ہے طلب کرنا، طلب الشیء طلبا، یا استدعا کسی کو بلانا، ٹھیک ہے۔ استدعی اباک غدا، اپنے ابو کو کل بلاؤ۔ حسنا سأدعوه بأقرب فرصة، اقرب سب سے زیادہ قریب، نزدیک، فرصت لمحے کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں بہت جلد ان کو بلاؤں گا میں، تو سأدعوه بأقرب فرصة، بہت جلد، بہت جلد یعنی قریب ترین لمحے کے لیے عربی میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے بأقرب فرصة۔ نمبر 13 لا اقبلک فی الصف حتی یأتی بأبیک او ولی امرک۔ لا اقبلک، قبل یقبل اس کا معنی ہے قبول کرنا، میں آپ کو قبول نہیں کروں گا کلاس میں، یعنی میں آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کلاس میں استاد قبول کرتا ہے تو طالب علم بیٹھتا ہے نا۔ ان قبل الاستاذ فيمكن للطالب ان يجلس في الصف وان لم يقبل الاستاذ فكيف يجلس الطالب في الصف۔ هذه الجملة كما يستعمل المعلم لا اقبلك في الصف، میں آپ کو کلاس میں اجازت نہیں دوں گا، حتى تأتي بأبيك، جب تک تم اپنے ابو کو نہ لاؤ۔ آتی بھی عطا کے صلے میں جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ حتی تأتی بأبیک، یہاں تک کہ آپ اپنے ابو کو لے کر آئیں، یا حتی تأتی ولی امرک، یہاں تک کہ آپ اپنے معاملات کی جو سرپرست ہے ان کو نہ لے کر آئیں۔ ولی سرپرست کو کہتے ہیں، جس طرح نکاح میں آپ نے پڑھا کتاب النکاح، ولی امر معاملہ، امر کا آپ کے معاملہ۔ لا اقبلک فی الصف حتی تأتی بأبیک، جب تک آپ اپنے ابو کو نہ لائیں یا اپنے سرپرست کو نہ لائیں میں آپ کو ہرگز کلاس میں قبول نہیں کروں گا۔ عفوا یا معلم سامحنی هذه المرہ، اس مرتبہ مجھے معاف کیجیے۔ سامح یسامح، مسامحہ معاف کرنا، سامحنی مجھے معاف کیجیے، هذه المرہ اس مرتبہ، نی یا ضمیر منصوب متصل، اور هذه المرہ اس مرتبہ، المرہ مؤنث ہے اس لیے هذه مؤنث لے کر آئیں۔ اعذارک مرفوضۃ فلا اقبل منها شیئا، اعذار عذر کی جمع ہے، اعذارک آپ کی عذر، اعذار جمع عذر کی، اور اعذارک آپ کے عذر، تمہارے ڈرامے، جیسے ہماری اردو زبان میں بولتے ہیں تمہارے عذر اور تمہارے ڈرامے، مرفوضۃ، مرفوضہ ای مردودہ، ناقابل قبول ہیں، مرفوضہ مردودہ، اور اسی طرح رفض یرفض رد کرنا۔ فلا اقبل منها شیئا، ان میں سے میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، یعنی تمہارے سارے عذر آج قابل قبول نہیں ہیں، میں ایک بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کے لیے یہ کلام عرب میں جملہ استعمال ہوتا ہے اعذارک مرفوضۃ فلا اقبل منها شیئا حتی لو جئتک بعذر واقعی، یہاں تک کہ اگر میں آپ کے پاس آیا یا میں آپ کے پاس لایا، میں آپ کے سامنے، یعنی میں کوئی واقعی عذر بھی لایا تو تب بھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ حتی یہاں تک کہ لو جئتک، اگر میں آیا آپ کے پاس بعذر واقعی، واقعی عذر کے ساتھ، اگر واقعی کوئی عذر میں آپ کے پاس لایا تو اس کو بھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کا یہ جملہ ہے۔ آگے نمبر 15 جملہ ہے عذرک اقبح من فعلک یا ولد، تمہارا عذر تمہارے کام سے زیادہ برا ہے اے لڑکے۔ قبیح برے کو کہتے ہیں، اقبح زیادہ برا، عذرک تمہارا، من فعلک تمہارے کام سے، تمہارے کام سے زیادہ تمہارے عذر برا ہے۔ جیسے کوئی برا کام کرتا ہے اس کے بعد پھر عذر بھی پیش کرتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ عذرک اقبح من فعلک،
تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذن سأغیرہ یا معلم لیعجبک، پھر میں اپنی اس عادت کو تبدیل کروں گا اے استاد تاکہ آپ کو پسند آ جائے۔ غیر یغیر تغییر بدلنا، اعجب یعجب اعجاب، اس کا معنی ہے پسند کرنا، ٹھیک ہے۔ لا اسمح لك بالدخول حتى تأتي بورقة من المدير، سمح بالامر کسی چیز کو روا کہنا، روا رکھنا، جائز قرار دینا، اجازت دینا۔ تو لا اسمح لك بالدخول، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا داخل ہونے کی، حتى تأتي بورقة من المدير، یہاں تک کہ آپ مدیر سے پرچی نہ لے کر آ جائیں۔ ورق پرچی کو کہتے ہیں، تأتي بورقة من المدير، جب تک تم محتمم صاحب سے پرچی نہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ فإن أبى أن يعطيني فما أنا أفعل، ابا یأبی انکار کرنا، اگر انہوں نے انکار کر دیا، ان یعطینی کہ مجھے دے، ٹھیک ہے۔ فإن أبى اعطائی، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا تو فما أنا أفعل، پھر میں کیا کروں گا۔ نمبر 17، هل عندك سؤال یا شاکر، هل لديك سؤال، کیا تمہارا کوئی سوال ہے، تو کیا تمہارا کوئی سوال ہے، تمہارے، تو اس کے لیے دونوں جملے استعمال ہوتے ہیں، هل عندك سؤال یا هل لديك سؤال۔ نعم عندي سؤال لطالما حيرني، عندي سؤال، میرا ایک سوال ہے، لطالما، لطالما کا معنی ہے طالما، لطالما، کثیرا ما، ربما، کم من مرۃ، فی کثیر من الاحیان، یہ سارے کے سارے الفاظ اس معنی پر دلالت کریں کہ ہمیشہ، کہ ہمیشہ، حیرنی، حیرنی کہ مجھے حیران کر دیا، ہمیشہ مجھے حیران کر دیا، حیران کرتا ہے یہ میرا سوال۔ عندی سؤال لطالما یا کثیرا ما یا ربما کم من مرۃ یا رأیتما فی کثیر من الاحیان، تو حیرنی ای اوقعنی فی ورطۃ، ٹھیک ہے، مجھے پریشان کر دیا۔ تو نمبر 18واں جملہ ہے، لماذا رطنت بالاعجمیۃ اما حذرتک، رطن یرطن، گفتگو کرنا، تکلم کرنا، اعجمیہ عجمی زبان میں، اما حذرتک، کیا میں نے آپ کو نہیں تنبیہ کیا تھا، بیدار نہیں کیا تھا، ڈرایا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا، تنبیہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سارے جملے، یہ سارے معنی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ امارت، لماذا رطنت بالاعجمیۃ اما حذرتک، تو اس کا جواب یہ دیا کہ ذلۃ لسان وارجو ان تعفو عنی، ذلۃ لسان وارجو ان تعفو عنی، کہ زبان پھسل گیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ 19واں جملہ ہے، کم ساعۃ درست، کتنا گھنٹہ آپ نے پڑھا، کم استغرقت فی المطالعۃ، مطالعے میں کتنا وقت لیا آپ نے۔ استغرق العمل الوقت، اس کا معنی یہ ہے کہ کام نے اتنا وقت لیا، ٹھیک ہے۔ کہ استغرق فی الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھیرنا، جیسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں استغرق فی النوم، بے خبر ہو کر سو جانا، یا جیسے استغرق فی الافکار، ٹھیک ہے، سوچوں میں گم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے مختلف وہ آتے ہیں، اشتغل، انشغل، انغمس، استغرق، یہ سارے ایک ہی لفظ پہ دلالت کرتے ہیں کہ احاطہ کرنا، گھیرنا، کسی کے پیچھے پڑنا، سارا کا سارا لے لینا۔ عادتاً اقضی ساعتاً فی المطالعہ، عام طور پر 1 گھنٹہ مطالعے میں گزارتا ہوں۔ 21واں جملہ، تہجأ فی القراءۃ وإن لم تقوى علی الاسترسال، تہجأ یتہجأ، تہجؤ کہتے ہیں ہجے کرنا، قراءہ پڑھنے میں، قرأ یقرأ پڑھنا، ان لم تقوی، اگر تمہیں طاقت نہ ہو تو پھر آپ ہجے کریں، علی الاسترسال، استرسال کے کئی معنی آتے ہیں، استرسل بہ، جب با اس کے صلے میں آئیں تو استرسلت
برجل، میں نے کسی آدمی پر بھروسہ کیا۔ استرسل فی کلامہ، اس کا معنی ہے کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الہ اس کے صلے میں آ جائے تو استرسل الیہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے بے تکلف ہو جانا۔ تو یہاں یہی استرسل فی کلام مراد ہے کہ اگر تم کلام میں روانگی سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہجے کر لو۔ حسنا امہلنی، ٹھیک ہے، امہلنی قلیلا، مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیں۔ نمبر 22واں جملہ ہے استرسل فی القراءۃ ولا تتہجا، روانگی کے ساتھ پڑھو، ہجے مت کرو۔ قراءت میں استرسال کرو کیا معنی ہے؟ یعنی روانگی سے پڑھو اور ہجے مت کرو۔ طیب ولکن دعنی امعن النظر اولا، لیکن ٹھیک ہے مجھے چھوڑیں تاکہ میں باریکی سے ایک بار دیکھوں پہلے، اولاً پہلے، ٹھیک ہے۔ امعن النظر اس کو کہتے ہیں بحث عن النکات، نکات کو تلاش کرنا، دیکھنا۔ تو یہاں تک کہ آپ کے لیے فی الحال کافی ہے، کافی زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات کو حتی الامکان کوشش یہ کی جاتی ہے کہ الفاظ اور ان کے لغوی معنی اور ان کا مفہومی معنی اس جملے کا سمجھایا جائے۔ تو آپ ان جملوں کو جتنا زیادہ یاد کریں گے، اچھی طرح یاد کر کے، اچھی طرح سن کے ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عربی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور ساری محنت اور شوق جو ہے نا وہ آپ ہی کا ہے، آپ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے اور عربی تکلم پر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قادر ہو جائیں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔